ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ مرزا نمدار صاحب جو اپنے بیٹے زاویار کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ اس بیماری سے لڑ سکتا ہے، خود ہی اپنے بیٹے کی اس بیماری سے ڈر کے انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب معلوم ہوتا ہے بلال عبداللہ کو کہ مرزا نمدار صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے تو انہیں بہت افسوس ہوتا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف عمار جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ صدف کے والد اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں تو وہ آ جاتا ہے صدف کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ پرانی باتوں کو لے کر ہیسیٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میری اگر ضرورت ہوگی تو بلا جھجک کہہ سکتی ہو، میں تمہاری خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ وہیں پر بلال عبداللہ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ مرزا نمدار صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ ایئرپورٹ سے سیدھا ان کے گھر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمشہ بھی ان کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ پوچھتے ہیں بلال عبداللہ ہمشہ سے کہ مرزا نمدار صاحب کے گھر میں کون کون رہتا ہے۔ ہمشہ بتاتی ہے کہ ان کی مسز، ان کا بیٹا زاویار اور ان کی بیٹی صدف رہتے ہیں۔ یہ بات جاننے کے بعد بلال عبداللہ پوچھتے ہیں کہ صدف وہی لڑکی ہے نا جس سے ہم نے اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا تھا؟ یہ بات سننے کے بعد ہمشہ تھوڑی سی پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بلال عبداللہ کو اتنا پسند کرتی ہے کہ اس کے منہ سے کسی اور لڑکی کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتی۔ کہتی ہے کہ جی صدف وہی لڑکی ہے۔ اس بات پر بلال عبداللہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں سیدھا ان کے گھر پر افسوس کرنے کی خاطر۔ جب بلال عبداللہ آتے ہیں تو صدف بلال عبداللہ کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف فرزانہ جس کی تو زندگی ہی ختم ہو گئی ہے ان کے شوہر کے بعد سے، وہیں پر ان کا بیٹا زاویار جو اپنے والد کو لے کر بہت زیادہ غم زدہ ہے، جاتا ہے اپنے والد کے کمرے میں اور جا کر کہتا ہے کہ ابا آپ نے تو مجھے حوصلہ دینے کی کوشش کی تھی لیکن آپ تو الٹا میری بیماری سے ڈر کے مجھے ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ زاویار اپنے والد کے جانے کے دکھ کو برداشت نہیں کر پاتا اور بہت زیادہ روتا ہے۔ کہتا ہے کہ ابا آپ نے میرے ساتھ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا، اس بیماری کے عالم میں آپ مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہیں پر دوسری طرف بلال عبداللہ جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مرزا نمدار کے بارے میں اس طرح کی خبر یوں اچانک سننے کو ملے گی، وہیں پر صدف جو اپنے والد کے چلے جانے سے بہت زیادہ دکھی ہے اور پریشان بھی ہے۔ وہ صدف جو بلال عبداللہ کے پاس نوکری نہیں کرنا چاہتی تھی، آج وہی صدف مجبور ہو چکی ہے بلال عبداللہ کے پاس جا کے نوکری کرنے سے۔ صدف اپنی ماں فرزانہ سے کہتی ہے، کیا آپ جانتی ہیں کہ میری یونیورسٹی کے تمام تر لوگ یہ خواب رکھتے تھے کہ وہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد بلال عبداللہ کو جا کر جوائن کریں گے، اور میں ایسی لڑکی ہوں جس کو گھر بیٹھے بٹھائے اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا ہے بلال عبداللہ کی طرف سے، اور میں ہوں کہ نوکری ہی نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اس بات پر فرزانہ صدف سے کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ بلال عبداللہ نامی شخص کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے، اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ تم اس کے پاس نوکری نہ کرو۔ لیکن صدف جسے یاد آ جاتا ہے کہ اس کے والد نے اسے کہا تھا کہ اسے بلال عبداللہ کے پاس نوکری کرنی ہی پڑے گی۔ پہلے تو صدف اس بات کو سمجھ نہیں پائی تھی لیکن مرزا نمدار کے چلے جانے کے بعد صدف اس بات کو بخوبی سمجھ گئی کہ اس کے والد مرزا نمدار صاحب نے اسے ایسا کیوں کہا تھا کہ اسے بلال عبداللہ کے پاس نوکری کرنی ہی پڑے گی۔ وہیں پر دوسری طرف زاویار جو اپنی بیماری کو لے کر اکیلا پڑ چکا ہے، تو کیا زاویار اپنی والدہ اور اپنی بہن صدف کو بتا دے گا کہ اسے بہت بڑی بیماری یعنی کہ بلڈ کینسر ہے، جو کہ وہ صرف وہ جانتا تھا اور اس کے والد مرزا نمدار صاحب، اور مرزا نمدار صاحب اسی دکھ کو لے کر اس دنیا سے بھی چلے گئے؟ تو کیا جائے گی صدف بلال عبداللہ کے پاس نوکری کے لیے اور جوائن کرے گی بلال عبداللہ کو؟ کیا ہوگا آگے؟ کس طرح سے صدف سب کچھ مینج کرے گی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل سن میرے دل۔